من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین وهو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ العظیم۔ 12ویں پارے کی پہلی آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اس کرۂ ارض پر زمین میں کوئی بھی جاندار ہو اس کے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا، رازق اللہ ہے۔ اور دو ہی ہیں نا چیزیں، ایک جہاں عارضی اور ایک مستقل، تو مستقر رہا وہ مستودع، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ وما، یہ ماں نہیں کے معنوں میں ہے، نہیں ہے۔ بس زیادہ تر اگر اسی آیت میں اللہ آ رہا ہو نا تو اب ماں کا ترجمہ نہیں کرتی ہیں، ادروائز تو ماں بہت سے معنوں میں آتا ہے نا۔ اس میں موصول بھی ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، افہام بھی ہے، ما ھذا، یہ کیا ہے، سبھی معنوں میں قرآن میں آیا ہے۔ تو آگے دیکھیں نا، فی الارض الا ہے، آپ لفظی ترجمہ کر رہے ہیں نا تو نہیں کر لیں، نہیں من دابۃ، دابہ ہر جاندار چیز چلنے پھرنے کی، انسان بھی آ گئے، حشرات بھی آ گئے، پرندے بھی آ گئے، ہر جاندار چیز زمین پر چلنے والے، اس کی جواب دواب ہے، جمع بھی قرآن میں آئی ہے، شر الدواب، جتنی مخلوق ہے ان میں سے سب سے برے دواب، جمع بھی قرآن میں آئی ہے۔ دابہ یہ واحد ہے، کوئی بھی جاندار فی الارض زمین میں الا علی اللہ، سوائے یہ کہ اللہ اللہ پر ہے، اللہ پر ہے، یعنی رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے نا کہ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں مین چیز یہی ہے نا، ہر ایک کو ضرورت ہے کھانے پینے کی، رزق اللہ کے ذمہ۔ اب دنیا میں بھیجیں آپ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا، اعمال یہ انسان کے ذمہ۔ یہ پوچھ گچھ ہوگی انسان سے اعمال کے بارے میں، تو انسان جو ہے یہ اللہ نے ذمہ داری لی، انسان اس کے پیچھے بھاگا ہے دن رات، لیکن آبویسلی کرنا ہے، ظاہر خالی تھوڑی بیٹھے گا، لیکن وہ مقصد اور مطلوب اور وہی بنائے ہوئے، کماؤ کماؤ صبح سے شام تک۔ حالانکہ اللہ نے کہا، اور یہ حقیقت ہے، رزق انسان کے پیچھے بھاگتا ہے، تو پھر یہ کرپشن اور یہ کیوں ہے؟ یہ پیسہ مل جانا ہوتا ہے، اللہ نے ہر ایک کے مقدر میں رکھا ہے، لیکن لالچ طمع ہے، وہ کہتے ہیں اوور دا نائٹ سب کچھ ہو جائے۔ ہاں
میں اتنی محنت کروں پتہ نہیں کب ملے گا، یہ ہے وہ حرام چیزوں کی طرف بھاگتا ہے۔ اللہ نے دے دینا ہے رزق جو ہے نا، اللہ اسباب بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں زندگی میں ایسے ایسے مواقع ملتے ہیں آپ کو خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا، اللہ دے دیتا ہے۔ سب کچھ آپ کہہ رہے تھے، ہاں شارٹ کٹ، یہ انسان کی فطرت ہے نا، جلد از جلد، ہاں توکل نہیں ہے نا، ہاں جلدی جلدی مل جائے حرام ہے۔ دیکھو کتنا واضح طور پر کہا ہے، اور یہ آپ دیکھیں کوئی یعنی رزق ہر ایک کو مل رہا ہے کسی طرح بھی، اور بڑے وضاحت سے مختلف اینگل سے کہا ہے کہ پرندے صبح گھونسلوں سے نکلتے ہیں، ان کو تو نہیں پتہ ہوتا کہاں رزق ملے گا کیا ہے، کہیں نہ کہیں اللہ سبب بنا دیتا ہے۔ اور ہر جاندار کا ہی بنایا ہوا ہے اللہ نے، ہر جاندار کا ہی بنایا ہوا ہے، ہاں اس کے اندر سے نکل آتا ہے، ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، کیا کیا مظاہر ہیں، یہ سب غور طلب ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا ہوا ہے۔ سر جی رزق کمانے کے ٹولز جو ہے نا، ہاں وہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اگر وہ ٹول استعمال نہیں کرے گا، ہاں تو آپ کو کمرے میں بیٹھ کے آپ کا آسمان سے رزق نہیں بھیجے گا۔ بالکل صحیح ہے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو ٹول ہے، ہاں اسباب کو تو ڈیفینیٹلی اختیار کرنا ہے، باقی اللہ ٹول پر ہے۔ استعمال نہیں کرتے، ہاں بالکل صحیح ہے، یہ سب ایک اسباب، ایک ذریعے بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی کاشتکاری سے کما رہا ہے، کوئی نوکری کر کے کما رہا ہے، کوئی تجارت کر کے کما رہا ہے، مختلف انداز ہے نا، ہاں تو بالکل یہ بھی ایک اللہ کا خوبصورت نظام ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو آدمی خالی بیٹھے بیٹھے وہی فیڈ اپ ہو جائے۔ اللہ نے ایکٹیویٹی بنا دی نا انسان کی کہ کام میں لگے رہو، لیکن ہر جگہ یہ کہا کہ وہ ایکٹیویٹیز بالکل پیور صاف ہونی چاہیے، یعنی اس سے نہ تو کسی کو نقصان ہو، نہ اس میں جھوٹ ہو، نہ دغا ہو، نہ وہ ہو، صحیح کام کرو۔ کسب حلال کہا عین عبادت ہے، اگر پوری ایمانداری سے خون پسینہ ایک کر کے کما رہا ہے، اللہ نے کہا یہ بھی میں عبادت میں شامل کر دوں گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ میرا اللہ، وہ میرا بندہ جو ہے وہ محنت سے رزق کما رہا ہے۔ اچھا کہا وما نہیں من دابتن، کوئی جاندار فی الارض زمین میں ایسا ہے کہ الا سوائے اللہ، اللہ کے ذمے۔ اللہ جب آتا ہے نا، یہ عام طور پر ذمے کے معنوں میں آتا ہے، ویسے تو لفظی میں نے اوپر ہے نا، اللہ اللہ کے اوپر ہے، یعنی اللہ نے اپنے آپ پر یہ ایک لازم اور فرض کر لیا کہ اس کا رزق دینا ہے، رزق ہا وہ یعلمو، یا مضارع کی علامت ہے، اور علم جاننا، وہ جانتا ہے، مستقرہا و مستودعہا۔ دیکھیں یہ دو الفاظ مختلف انٹرپریٹیشن کی ہے، معنی بہت سادے سے ہیں۔ مستقرہا قرار سے ہے، قرار پانا ایک عارضی، اور مستودعہا، استودع یہ جو ہے نا سونپا جانا، کسی جہاں پر نا سونپے جانے ہے، ہاں دفن ہونا، ہاں دفن ہونا کہہ سکتے ہیں۔ تو کسی نے یہ دنیا اور آخرت کہا ہے، کسی نے کہا یہ قبر کا وقت اور آخرت ہے، کسی نے کہا یہ رحم مادر میں جو وقت گزارا جاتا ہے، ایک وہ ہے، ایک وہ دنیا میں جب باہر آ جاتا ہے دنیا میں وہ ہے۔ سیدھی سی بات ہے، یعنی یہ اللہ کے علم میں ہے کہ اس کے رہنے کی اور سونپے جانے کی جگہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے نا پورا پورا۔ اور یہ جو علم ہے یہ اللہ کے لوح محفوظ میں درج ہے، کس نے کس انداز میں کہاں کتنا رہنا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ پہلے سے اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ کل کا کل، سب کچھ فی کتاب مبین، ایک واضح کتاب میں ہے۔ یہ یہاں پر کتاب مبین سے مراد یہ لوح محفوظ ہے، اللہ کے پاس بھی ایک رجسٹر ہے، ایک کھاتہ ہے اس میں، کیونکہ اللہ کا علم قدیم ہے نا، ازل سے ہے، سب جانتا ہے۔ جو چیزیں ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں۔ یہ جو ہم تقدیر کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں نا، وہ بھی تقدیر اللہ کا علم ہے،
اللہ کا علم ہے، اس میں کیوں آپ جا رہے ہیں؟ اللہ نے تمہارے ذمہ لگایا، وہ کرتے رہو. وہ کہتے ہیں تقدیر میں یہی تھا، تقدیر میں یہی تھا. وہ کوئی ایسا وہ کنفیوژن نہیں ہے، اسے سمجھنے کی بات ہے. اللہ کو وہی علم ہے، اللہ کو پتہ ہے کیا ہونا ہے کسی کے ساتھ کیا ہے. لیکن تم تو اپنا کام کرو نا. تقدیر کے پیچھے اللہ نے تمہارے ذمہ یہی لگایا کہ ایکم احسن عملا، لگے رہو اس میں، احسن اعمال میں. ہر جگہ نیکیاں پھیلاؤ، اپنے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، ایمانداری، سچ بولنا، ہر نیک کام کیے جاؤ. اپنا یہی کام ہے دنیا میں. بس بیڑا پار سامنے. تو کوئی کہیں کنفیوژن نہیں ہے. ایسے لوگ جو ہے نا جی، تو وہ تو لکھا ہی یہ ہوا تھا، تقدیر میں یہی تھا، ایسا کچھ نہیں ہے. تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، تقدیر کے پابند جی جی نباتات و جمادات. ہاں بندہ مومن فقط احکام الہی کا پابند. ہاں بالکل صحیح کہا. احکام الہی کے ہم پابند ہیں. بہت صحیح بات کہی. اور یہی مطلوب ہے، یہی اللہ چاہتا ہے کہ بس جو اللہ کے احکام ہے تم اس پر عمل کیے جاؤ، ہے نا. تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے، یہ اس بات سے تھا. فی کتاب مبین، واضح کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز جو ہے وہ درج ہے. اگلی آیت مبارکہ میں یہ ارض و سما کی تخلیق اور اس کا کہا یہ 6 دن میں بنائی ہے، اور اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی پر ہے. تو یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، ارض و سما کیوں پیدا کیے، سارا نظام، اس کی وجہ بھی بتا دی. لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے. بس کہا یہی امتحان ہے. اللہ اکبر. اور کہا اسی کا ایک منطقی نتیجہ یہ ہے کہ ایک دن ہم نے ایسا رکھا ہے کہ سارے ہمارے پاس آئیں گے، ہم حساب کتاب لیں گے. تبھی تو پتہ چلے گا کس نے احسن عملہ کیا ہے، کس نے احکام مانے. اور اسی کو باس بعد الموت کہتے ہیں. تو کہا یہی بات اگر کافروں اور مشرکوں کو کہو تو کہتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو یار جادو ہی ہو جائے گا کہ ریزہ ہو گئے، مر گئے، مٹی کھا گئی، تم کہتے ہو پھر پیدا ہو جاؤ گے. تو ان کو یہ جو ہے نا تعجب لگتا ہے، وہ جادو کہہ دیتے ہیں. یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لِيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. وہی تو ہے، یعنی اللہ کی ذات، الذی جس نے خلقا پیدا کیا، سماواتی، سما کی جمع ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام، 6 کو کہتے ہیں 6 دنوں میں. اس پر کئی درس میں تفصیلاً بات ہوئی تھی. یہ جو 6 ایام آتا ہے یہ ناٹ نیسسریلی کہ یہ جو آپ کے 24 گھنٹے کا دن ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے. 6 ایام، یہ کہا 6 دنوں میں بنائی ہے. 6 کو کہتے ہیں، ایام یوم کی جمع ہے 6 دن. سورہ معارج پڑھیں، معارج، یہ 70 نمبر ہے. اس میں کہا ایک دن اللہ کے ہاں از اکول ٹو 50,000 سال. 50,000 سال. اچھا حامیم سجدہ پڑھیں، حامیم سجدہ، حامیم سجدہ. اس میں کہا ایک دن اللہ کے ہاں از اکول ٹو 1000 دن، 1000 سال، سوری 1000 سال، 1000 سال کے برابر ہے. 50,000 یہ ہے آیت ہے، یعنی آپ معارج کے شروع میں ہی، معارج کے یہ شروع میں ہی مل جائے گا حامیم نا، یہ صورت ہے. ہاں تو ایک دن جو ہے نا وہ 1000 سال کے برابر ہے. حامیم سجدہ، حامیم سجدہ صورت کا نام ہے. یہ میرا خیال ہے 41 نمبر ہے شاید.
سورت کا نمبر اگر دیکھنا وہ 70 ہے. ہاں یہ 41 نمبر ہے سورت، اس میں یہ ہے. تو واللہ عالم یہ اللہ کا ہے، اس میں اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ 6 دنوں میں کیسے جو ہے نا یہ بنائی ہے. اللہ نے بس بنایا 6 دن میں نا. سر لیکن جب اس وقت کی لہر و نہار شروع سے دن یا رات کی ہے، ہاں اس کی ڈیوریشن پہ ہمیں نہیں پتا. ہاں ہمیں نہیں پتا. ہاں کچھ مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ اس وقت لیل و نہار کس طرح بنا ہے، وہ تو شمس کی وجہ سے بنا ہے، سورج کا ڈوبنا اور وہ نا وہ سورج بعد میں بنا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب ویسے کچھ اور بتا رہے تھے کہ وہ بھی شروع سے ہی ہے، واللہ عالم. لیکن کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ ہمارے جو 24 گھنٹے کا دن ہے دس از آن اکاؤنٹ آف دا سن. مینلی یہ سن کا ہی ہے نا، تو کہا سن تو بعد میں بنا ہے. لیکن قرآن کی آیات بھی یہی بتاتی ہیں کہ یہ سورج وغیرہ بعد میں بنا ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ نے پانی تھا، پانی پر اللہ کا عرش تھا، پھر یہ ارض و سما کی تخلیق کی، اور پھر یہ شمس و قمر اور یہ اللہ نے بنایا. واللہ عالم یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ یفعل ما یرید، جیسا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ اس کا نظام ہے. تو 6 ادوار بھی لکھے ہوئے ہیں. ہاں 6 ادوار بھی لکھے، بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ ایام کی جگہ بہت سی جگہ کہ کنفیوژن نہ ہو، لوگ کہیں کہ جی یہ 6 دن میں بن گیا، تو یہ ادوار لکھا ہے، دور کی جمع ادوار. یہ اللہ جانتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ جی ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، تو 6 دن میں بنایا، تو 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا. کیا لاجک ہے یار. سورہ اس میں کہا کہ ولا یعودہ، یہ وہ اس میں ہے آیت الکرسی میں ولا یعودہ حفظہما، اور اس کی تخلیق اللہ کو نہیں تھکاتی یار. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی شان کو نہیں پہچانتے جو ایسی بات کہہ دیتے ہیں. یار یہ کیا بات ہوئی، اللہ کو آرام کی کیا ضرورت ہے کہ جی 7 دن ہوتے ہیں تو پھر 7ویں دن اللہ نے ریسٹ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن فیکون. ہاں کن فیکون، اس کی تو عظیم ذات ہے. تو یہ ایسا کوئی ایسا وہ نہیں ہے، یہ اللہ کی شان ہے، اس کا بس نظام ہے. جیسے یہ میں نے بتا دیا، آپ کہیں نا کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. تو بہرحال یہ اللہ کی شان. اچھا تو یہ فرمایا وَهُوَ الَّذِي، یہ اللہ ہی کی تو ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے ارض و سما کو پیدا کیا فی 6 ایام 6 دنوں میں. اچھا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. ہاں اچھا دیکھیے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ارض و سما سے پہلے پانی موجود تھا. آیات پر غور کرو. وَكَانَ اور تھا عَرْشُهُ، اس کا عرش عَلَى الْمَاءِ، پانی پر. تو پانی بھی تو تخلیق ہی ہے نا، مخلوق ہے نا، اللہ نے بنایا. تو یہ ارض و سما سے پہلے اللہ نے بنایا ہوگا، اس کا عرش پانی پر تھا. اللہ اکبر. زمین بھی تو کہا جاتی ہے پانی پر ہی ہے، نیچے آپ کھودیں پانی نہیں آتا. تو ایک جگہ کہا ہے کہ رواسیہ، یہ پہاڑوں کا جو لنگر ہے یہ ہم نے اس لیے بنایا ان تمیدکم، کہ زمین ڈھلکے نہ ادھر ادھر تو بیلنس ہے. میخیں گاڑ دیتے ہیں نا، آپ ناردرن ایریا میں جائیں، کیا پہاڑوں کی رینج ہے. یہاں تو ہمیں وہ لگتا ہے کہ ایک آدھا ہی پہاڑ ہوگا، پہاڑ ختم ہی نہیں ہوتے، اتنے پہاڑ ہیں یار. پورا علاقہ پہاڑ ہی پہاڑ ہے یار. اللہ کی شان ہے، کیا شان ہے. اور یہ شروع سے پھر اس طرح پتھر کے پہاڑ ہوں گے ہیں، اس کی تخلیق کبھی غور کرے، کمال ہے. آپ سفر کرتے چلے جائیں، چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ پہاڑ. اللہ اکبر. یہ نظام ہے. یہ کہا یہ ہم نے رواسی یا پہاڑ بنائے زمین کو بیلنس کرنے کے لیے. ان تمیدکم، جیسے میخیں گاڑ دیتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی پانی پر چیز ایسے ہلتی نہیں ہے، ڈھلکتی ہے، اس کو بھی بیلنس کر دیا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں ارض و سما، زمین بھی کیا تخلیق ہے. ایک طرف اتنی نرم بنایا ہے کہ اس کو گوڈی کر کے آپ کاشتکاری کر لو، ایک طرف اس کو اتنا ٹف بنا دیا کہ آپ 70 منزلہ عمارت کا بوجھ ڈال دو اس پر وہ بیٹھ جائے. اللہ کی شان ہے. یہ مسخر کر دیا کہ اسی زمین کو، زمین تو وہی ہوتی ہے نا، جس چاہے انداز میں کر لو.
اور ریت ہی ریت ہے کہیں پر، اور کہیں پر اسی زمین کو کھود کر آپ کنویں بنا لو اور پانی نکال لو، زمین وہی ہوتی ہے، اور اسی زمین پر آپ آج کل تو 100 منزلہ عمارتیں، وہی زمین ہی ہے نا، اس پر اتنا وزن ہے. یہ شان ہے اللہ کی کہ اس نے کیسی چیزیں بنائی ہیں. اچھا یہ تو زمین کا ہے، اور وہ آسمان کے بارے میں بھی کہا، شاید سورہ ملک میں ہے کہ کہا کہ تم اپنی نظر گھما کے دیکھو کہیں اس میں تمہیں جوائنٹ یا وہ تفاوت نظر آتا ہے. نیلی چھتری کہتے ہیں نا وہ، کہ بھی اس کو کہیں سہارے سے دے کر کھڑا کیا ہوا ہے یا جوائنٹ ہیں. آج کل تو کوئی تھوڑی سی بڑی شیٹ ہو تو اس میں جوائنٹ سے جوڑا ہوتا ہے، یا کہیں پر نظر آ رہا ہے یہ آسمان اللہ نے یہ کیسے بنا دیے، کمال ہے نا. تو یہ سب اللہ کی شان ہے، اس کی وحدانیت کے دلائل ہیں، ثبوت ہیں. تو یہی فرمایا کہ وہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں میں ارض و سما پیدا کر دیا. اور وکان عرشہ علی الماء، اور اس وقت بھی اس کا عرش جو ہے اللہ تعالیٰ کا علی الماء، پانی پر تھا. اچھا یہ سب کچھ پیدا کرنے کا مقصد بتا دیا. اصل چیز جو ہے یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ بڑے اہم الفاظ ہیں، اس پہ آپ غور کریں تو یہ انسان کی تخلیق کا مقصد بتایا. یہ ارض و سما بنایا. ارض و سما بھی تو انسانی کے لیے بنایا نا، اسی پر تو رہنا ہے، عرض پر ہی تو رہنا ہے انسان نے، اسی پر وہ کر رہا ہے کاشتکاری، اسی پر گھر بنا رہا ہے، اسی پر رہ رہا ہے. تو اس کے بعد تخلیق انسان کا مقصد یہ بتا دیا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایکم احسن عملا. یہی الفاظ آپ سورہ ملک پڑھے، 66 نمبر ہے، اس کی دوسری آیت ایگزیکٹ یہی الفاظ یہ جو لکھے نا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کے سٹارٹ میں. لیبلوکم ابتلا سے آزمانا، ٹیسٹ کرنا، اسی سے مبتلا بنے کہ آج کل وہ اس چیز میں مبتلا ہے، وہ بھی امتحان ہی ہوتا ہے. لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ٹیسٹ لے، کیا کہ ایکم کہ تم میں سے کون احسن بہترین عمل کرتا ہے. بس یہی امتحان ہے. اچھا اس میں بھی آپ دیکھیں یہ لفظ احسن ہے، حسن ہے نا اس کا، یہ سپرلیٹو ڈگری بن گیا. یہ عربی کا قانون ہے، یہ ایڈ ہو جائے نا یہ سپرلیٹو بن جاتا ہے. جیسے کبر بڑائی ہوتی ہے نا، اکبر، اللہ اکبر، اللہ دا گریٹسٹ. اصغر، اسفل سافلین، سفلہ نیچے کو کہتے ہیں نا. تو بہترین، گڈ، بیٹر، بیسٹ ہوتا ہے نا، یہ دیکھنا ہے. اچھا یہاں پر دیکھیں یہ نہیں کہا کہ ایکم اکثر عملا، سب سے زیادہ عمل کر کون لاتا ہے. کوالٹی پر زور ہے، یہ کوالٹی نہیں. آپ دیکھیں پوری شریعت دیکھیں، خشوع، خضوع، یکسوئی، اس میں ملاوٹ نہ ہو، اس میں شرک نہ ہو. آل دس از کوالٹی، آل دس از کوالٹی ہے نا جی. یہ نہیں کہ صرف وہ منکا پھیرتے رہو، تسبیح ہے نا، وہ بھی بہت ضروری ہے یار، یہ نہ کہنا. لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ پیور ہو، ابتغاء مرضات اللہ ہو. بار بار یہ قرآن نے کہا ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ ریاکاری ہو، نہ کوئی اور مفاد ہو. احسن کا ہے یہاں بھی، اکثر عملا نہیں کہا. بہترین اللہ کو چاہیے ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو جی سر ہمارے یہاں دودھ بلونا کہتے ہیں. جی دودھ کو دہی کو بلوتے ہیں. اب بلوتے ہیں. تو مکھن علیحدہ ہو جاتا ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو. یہ اسی میں اللہ اکبر، بہترین. ہاں دودھ بلویا بالکل صحیح ہے. ہاں ہاں ہاں. علیحدہ. آپ لوگ بھی ماشاءاللہ کریم آف دا ورلڈ ہے، بلوئے ہوئے.
جو مکہ نکلا ہے نا، معمولی لوگ نہیں ہے جو سارے کام چھوڑ کے ماشاءاللہ جہاں درس قرآن کے لیے آئے ہیں. یو آر دا کریم، جو مکھن نکال لیے ہے نا، مکھن ہی ہے یہ. صحیح مثال دی ہے انہوں نے، اپنے کلاس کے لیے دی ہے. مدانی کا کمال ہے مدانی کا کمال ہے مدانی بھائی وہ تھے ذرا یہ رحمان کے بندے ہیں. لیکن مدانی کا تو کمال ہے. بعض لوگ نا مدانی صرف پانی میں چلاتے ہیں، اس سے مکھن نہیں نکلے گا. یہ بھی ہے ذرا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا جی، تو فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے تمہیں کہ کون اچھے کام کرتا ہے، بہترین، تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. تو یہ گویا انسان کو پیدا کر کے اس کی آزمائش کی جائے، یہی اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا تخلیق انسان کا، کہ ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے، امتحان لینا ہے. دنیا ہے ہی امتحان ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا اب آگے دیکھیں، یہ جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے نا، یہ منطقی نتیجہ ہے، اس کا لنک ہوتا ہے. ابھی پیدا کرنے کا اور مقصد بتایا، اب یہ آخرت کا آ گیا. تو یہ ربط کیا بنا؟ یار اگر صرف پیدا کر دیا اور کرتے رہو، اس کے بعد میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، نہ کوئی جزا ہے نہ سزا ہے، کچھ نہیں ہے، تو کرتے رہو. جس کا دل چاہے گا وہ سب کو یہی ہوگا. نہ ہماری پوچھ گچھ ہے، نہ ہم سے کسی نے جواب دہی کرنی ہے. کہا نہیں، ہم نے ایک دن رکھ دیا یہ کہہ کر کہ یہ چیک کرنا ہے سب سے بہترین اعمال کون کرتا ہے. تو چیک ہم اس دن کریں گے، رزلٹ اس دن آؤٹ کریں گے. یہ امتحان گاہ ہے، تو تم آؤ ہم رزلٹ بتا دیں گے تمہارا. یہ ایک کو ریلیشن ہے یہ دنیا کا اور آخرت کا. تو آخرت جو ہے وہ دنیا کا منطقی نتیجہ ہے، آپ غور کریں، ورنہ بات بنتی نہیں ہے نا. اللہ اکبر. تو یہی کہا ولا ان، اور اگر کل تا، کل کے ساتھ یہ تا جو ہے نا یہ ضمیر ہے، یس مخاطب کی ضمیر ہے نا. جیسے انعمتا، کہیں آپ، کیا کہیں؟ انکم مبعوثون من بعد الموت، یعنی یہ کفار مشرکین سے کہیں مرنے کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا. انکم، یقیناً تم، مبعوثون، باس سے ہے، باس کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، اٹھائے جانے والے ہو، من بعد الموت، موت کے بعد. اور یہ ہمارا پارٹ آف دا بلیف ہے ہر مومن کا. اٹھائے جاؤ گے تبھی تو حساب کتاب ہوگا نا یار. اللہ نے کہا قبروں سے بھی اٹھا کر دربار میں اللہ حاضر کر دے گا. پہلے دن سے جتنے مرے پڑے ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اللہ کر دے گا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اچھا ان سے جب یہ بات کہو تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ لَيَقُولَنَّ، تو وہ ضرور یہی کہیں گے. کون کہیں گے؟ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر لوگ ہی کہیں گے، کیونکہ مومن کا تو یہ ایمان ہوتا ہے کہ ہمیں اٹھایا جائے گا. الَّذِينَ، وہ لوگ کہیں گے، کفروا، جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے. ان ھذا الا سحر مبین، یہ کہہ دیتے ہیں. ان، اچھا ویسے بھی ان کا مطلب اگر ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ 3 لفظ ہیں خاص طور پر، ان، حل، ما. ان کے الگ الگ آئے معنی ہوتے ہیں. ان کا مطلب اگر، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. حل استفہام ہے. ما جو کے معنوں میں بھی اور یہ کیا کے معنوں میں بھی. لیکن اس کے بعد اگر اللہ آ جائے اسی آیت میں، یہ تینوں نہیں کے معنوں میں آ جاتے ہیں. تینوں، ان بھی، حل بھی، ما بھی، تینوں کو معنی آپ نہیں کر دیتے ہیں کیونکہ آگے اللہ آتا ہے تو اس کا مطلب آپ سوائے کرتے ہیں نا، تو معنی وہی بن جاتی ہیں. نہیں ہے سوائے اس کے، یعنی صرف وہی ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا اب دیکھیں یہاں آ گیا ان، نہیں ہے ہاذا، یہ یہاں پر ہاذا سے مراد
یعنی ہے یہ یہ بات ماشاءاللہ، یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانا، الا سوائے سحرن، سحر جادو کو کہتے ہیں، اس کا فاعل ساحر ہے، مبین کھلا جادو. تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ کھلا جو ہے نا وہ جادو ہے نا. اچھا یہ دیکھیں، ان ھذا الا سحر مبین، اس کے بھی دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ بات جب ان سے کہی جاتی ہے نا کہ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، تو کہا یہ تو کوئی جادو ہی ہوگا جو ذرات کو، ہڈیوں کو، بوسیدہ اون کو جو ہے نا انسان بنا دے گا، یہ جادو ہے، جادو ہے کام. ایک تو یہ مطلب ہو گیا. دوسرا معنی اس کے یہ ہیں کہ یہ جو بات کہتے ہیں کہ جی اٹھائے جائیں گے، دس از ناٹ پاسبل، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ ہماری عقلوں پر جادو کیا جا رہا ہے. ایسی باتیں کر کے نا عقلوں پر جادو کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کی یہ انہونی بات کو مان لیں. ایک یہ بھی موضوع ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری عقل پر جادو ہو جائے جس بات کو کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اور ہم اس جادو کے اثر سے ان کی اس بات کو مان لیں کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے. یہ بھی ایک اس کا جواب وہ مفہوم ہے، موضوع ہے نا. وہ یہ اس لیے کہتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین. اللہ اکبر. اچھا دیکھیں، جب علل اعلانیہ اس طرح وہ انکار کر رہے ہیں ہر چیز کا نا کہ مرنے کے بعد بھی نہیں اٹھایا جائے گا، اور یہ دعوت حق اور ساری سچی باتیں ان کا، تو اللہ تعالیٰ فوراً عذاب لا سکتا ہے یار. نہیں مانتے تو میں مزہ چکھا دیتا ہوں. تو اگلی آیت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مصلحت کے تحت فوراً عذاب نہ دیں. اللہ کے یہاں لکھا ہوتا ہے نا، یہ اوپر ہم نے پڑھا ہے نا کہ ہر چیز جو ہے وہ کتاب مبین ہے، ہر چیز لکھی ہوتی ہے. اچھا تو وہ کیونکہ یہ بھی ہم نے پڑھا ہے، یہ قانون امہال یہ اللہ کی شان ہے، اللہ مہلت دیتا ہے، رسی دراز کرتا ہے. اچھا اس پر کیا کہتے ہیں؟ اس پر شکر ادا کرنا چاہیے یار، ہمیں اور مہلت مل گئی، عذاب نہیں آیا. اس پر یہ کہتے ہیں کہ ما یابسو، کسی نے روکا ہوا ہے یار. یہ جو ہمیں دعوے کرتے تھے عذاب آ جائے گا، سزا ہوگی، اللہ ناراض ہو جائے گا، تو ہم تو بڑے عرصے سے اسی پر ہیں. ہم کیا، ہمارے آباء و اجداد بھی یہی ڈگر استعمال کی ہوئی تھی، شرک بھی کرتے تھے، وہ کرتے تھے، تو کیا ہو گیا ہے؟ ما یابسو. اللہ دیکھو یہ اس انداز میں کہتے ہیں. تو کہا کہ ان کو پھر ان کا یہ مذاق کرنا ہی نا ان کو پھر وہ پکڑ لیتا ہے.